اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والے تمام دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آپ کا میزبان عبدال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اینکر پرسن سیاب احمد عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک اہم ایشو جو پورے ملک میں ایک اہم ایشو بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے چلیں تو خادم رضوی صاحب جو کہ تحریک لبیک کے خادم رضوی صاحب کے بیٹے کو آج گرفتار کر دیا گیا ہے، جو کہ جس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور ناظرین، بات کرتے چلیں تو اس وقت جو سچویشن ہے راولپنڈی اور دیگر شہروں میں، خاص کر کے پہلے راولپنڈی سے آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی لیاقت باغ اور اس کے علاوہ مری روڈ اور فیض آباد اور بارکو میں کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ کافی شیلنگ بھی ہوئی ہے اور کارکن زخمی بھی ہوئے ہیں، پولیس کی طرف سے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے شہروں میں ایسا بھی دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ 2 سے 3 کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 سے 3 لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی کافی شیلنگ کی گئی ہے۔ اور بات کرتے چلیں، کیا سیاب بھائی، بہت شکریہ آپ آگے۔ اچھا سیاب بھائی، اس وقت جو ملکی سچویشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا آیا ان کو خادم رضوی صاحب کے بیٹے کو کل تک رہا کر دیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل کا جو دن ہے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، پرسوں رمضان پہلا روزہ بھی ہے، تو خاص کر کے جو کاروباری حضرات کاروباری لوگ ہیں ان کی طرف سے خاص کر کے ان کو ایک بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہوگا، کیونکہ خاص کر کے یہ جو ایک دن ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ اس دن کو بڑا خاص کر کے بڑا کاروباری لحاظ سے بہت کاروبار ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل تک ان کو رہا کر دیں گے؟ دوسری طرف ابھی تھوڑی ایک مجھے خبر بھی آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تاجروں نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں کل ٹرانسپورٹ بھی بند کی جائے گی، اور دوسری بات تمام کاروبار بھی بند کر دیے جائیں گے۔ ان کی طرف سے اعلان تو حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرے گی؟ سب سے پہلے بہت شکریہ عبدال کہ آج آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے پاس وہ کون سے مشیر ہیں، کون سے وزیر ہیں جو عمران خان کی حکومت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی کا زور ہے، پچھلے ہی دنوں 2 دن پہلے جو ہے ڈسکا سے الیکشن آتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کو اپنا گراف سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا تو یہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف کچھ جو ہیں سازشیں کی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں مل گئی ہیں جو عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد رضوی کی لاہور کے اندر سے گرفتاری ہے، جس کا انہوں نے 20 مارچ کے اندر اعلان کر رکھا تھا کہ وہ 20 مارچ کو جو ہے وہ جو حکومت کا آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جب نومبر دسمبر کے اندر جب خادم حسین رضوی نے جب دھرنا دیا تھا تو اس کے اوپر ایک ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو جو ہے وہ ملک سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ پوری قانونی کارروائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ سعد رضوی کے ساتھ ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ کیونکہ خادم حسین رضوی اس دوران جو ہے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کا حکومت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں مذہبی جماعتیں بھی انوالو ہیں، نور اللہ قادری صاحب بھی اس کے اندر ضامن تھے، کہ اس میں یہ فائنل کیا گیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ 20 اپریل سے 18 اپریل تک جو ہے وہ جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو ملک بدر کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات گورنمنٹ نے کس بیس پہ کہہ دی؟ ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ ملک کے سفیر کو، فرانسیسی سفیر کو دربدر کرنا جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ اس کو ملک سے دربدر کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کے سفارتی تعلقات پہ بھی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ جو دنوں کے اندر 2 دن 3 دن یا 3 یا 4 ماہ کے اندر حل ہو جائیں، کیونکہ انٹرنیشنل سچویشن پہ جب آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے. یا تو حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو اتنا آسان لے لیا تھا کہ انہوں نے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو ہے وقتی طور پر ایک جھوٹے اگریمنٹ کا سہارا لیا. حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک بھی کوئی پریکٹیکل کوشش کی ہی نہیں ہے. یہ ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ فرانسیسی سفیر کو، آپ اس سب سے اہم سوال جو عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے، کیا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگر اس پہ بات کی جائے تو یہ ساری سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ حکومت اس حوالے سے کسی طرح بھی سیریس ہی نہیں تھی سیکشن کے اندر. کیونکہ فرانسیسی سفیر کو اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یورپی یونین کے اندر شامل جو 27 سے 28 کنٹریز ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. ایک طرف یہ آ گیا. دوسرا جو ہے آپ کی معیشت کی جو ٹریڈ کی اس وقت پوزیشن ہے، آپ کی جو اکانومی ہے وہ پہلے سے ہی زبوں حالی کا شکار ہے، وہ تباہ ہو چکی ہے. آپ کی یورپی یونین کے ساتھ 15% جو ہے ٹریڈ 2015 کے اندر میجر پارٹنر یورپی یونین رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اس نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا تھا وہ جھوٹا اگریمنٹ تھا. اس میں کسی حوالے سے ان کے پاس کوئی اتنے اختیار ہی نہیں تھے کہ یا تو پہلے آپ کی معیشت اتنی زیادہ سٹرانگ ہو جب آپ ان ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. یورپی یونین کے اندر بیٹھے ہوئے ممالک اتنے کمزور نہیں ہے، نہ ہی وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں بلکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ان کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تو مضبوط اکانومی کی ضرورت ہے، آپ کی معیشت اتنی سٹرانگ ہو، آپ سفارتی سطح پر اتنے آپ کے مضبوط تعلقات ہوں جس کی وجہ سے آپ ان ملکوں میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کر سکیں، آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. باقی رہی تقریر کی تو وہ تو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر یو این کے اندر جو سپیچ کی تھی، عالمی دنیا میں اس کو بڑی پذیرائی ملا تھی اور اسپیشلی مسلم کمیونٹی نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی گراؤنڈز پہ ہمیں تحریک انصاف یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا وہ پریکٹیکل رول نظر ہی نہیں آیا جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے میں کوئی سنسیئر بھی تھے. اچھا سیاب بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے میں کیا حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا حکومت، کیونکہ ابھی جو ملکی صورتحال ہے، کل آپ کو پتہ ہے کہ مزید جو حالات ہیں کشیدگی پائی جا سکتی ہے، کیونکہ آج جو حالات ہیں تقریباً 1 گھنٹے کے اندر مطلب اتنی جو پاکستان کے تمام شہر ہیں وہاں پر چوک چراغ میں لوگ پہنچ چکے ہیں تحریک لبیک کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے فرانسیسی سفیر کو نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جس کا آپ سوال کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو نکال سکتی ہے. بالکل بھی یہ پاسبل نہیں ہے جب تک اس میں آپ کی قانون سازی نہیں ہوگی. قانون سازی کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی ہیں، کچھ کنونشنز ہیں جن کا پروٹوکول جن کو فلفل کرنا بھی آپ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سیریس ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کو بھی یہ پتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں شروع میں جب کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو ہم ہینڈل کر لیں گے، تو شاید خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں. اگر مٹھی بھر لوگ بھی ہیں تو ان کے جذبے اتنے سلامت ہیں کہ آپ ان کے جذبوں کو آپ ہرا نہیں سکتے. آج جو کچھ آپ نے تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ کیا، اس میں ویڈیوز فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ پنجاب پولیس ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے. مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. آپ ظلم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نام بھی آپ ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں. یہ کون سی ایسی ریاست ہے جس کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے آپ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس، دیکھیں آپ اس معاملے کو ڈیل نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو ڈے فرسٹ سے جو ہے اپنے تمام جو تحفظات تھے، آپ کو فارن پالیسی کے ریلیٹڈ جو آپ کے ایشوز تھے وہ تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے تھے. یہاں تو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہفتہ گزر جائے، اگلے ہفتے کا گورنمنٹ کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیکسٹ ویک میں اس ملک میں ہماری حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان بھی یہی ٹال مٹول کرتے رہے اور آخرکار ہم نے رزلٹ دیکھ لیا کہ آج وقت سے پہلے ہی انہوں نے تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کو گرفتار کر کے ملک کے اندر ایک کشیدہ صورتحال کر دی. اور سب سے بڑھ کر کشیدہ صورتحال ہونے کے بعد جو سب سے بڑی الارمنگ سچویشن اس وقت بن گئی ہے پورے پاکستان کے اندر، وہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت آپ کی پاک فوج کے جوان بھی جو ہیں ان دھرنوں کے اندر شامل ہو کر ایون نعرے بازی کر رہے ہیں اور اس میں جو وہ کراؤڈ ہے اس کو چارج کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ ملک میں اس وقت گمبھیر صورتحال بن چکی ہے. اس وقت
کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو تحریک انصاف کے تحریک لبیک کے کارکن اس وقت اتنے چارج اور موٹیویٹڈ ہیں کہ ان کو ڈیفیوز کرنا مشکل ہو گیا. بلکہ کل کا دن اگر گزر جاتا ہے تو پرسوں رمضان ہے, اور رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ مذہبی کراؤڈ اور مذہبی دردوں کو زیادہ پاپولیرٹی بھی ملتی ہے, زیادہ اہمیت بھی مل جاتی ہے. تو اس حوالے سے اب جو گورنمنٹ نے جو کارڈ کھیلا آج کے دن, اس نے اپنے پاؤں پہ کلاری ماری ہے, اور مجبوراً جو ہے وہ جو سعد رضوی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کل تک گورنمنٹ جو ہے ان کو رات بھی, بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کچھ سورسز تھے ان سے جو پتا چلا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے رات کو سعد رضوی کو جو ہے وہ واپس رہا کر دے. اچھا سیاح بھائی بہت شکریہ. تو بات کرتے چلیں تو اس وقت واقعی صورتحال تو بڑی کشیدگی پائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی تیسری لہر بھی اس وقت موجود ہے اور بڑی خطرناک. میری بات سنیں, اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کورونے کے لیے صرف اور صرف جو لوور کلاس طبقہ ہے اس کے لیے صرف کورونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں, مسجدیں ہوتی ہیں, نمازیں ہوتی ہیں, جہاں تراویح ہوتی ہیں, ہم وہاں پہ کہتے ہیں جی کورونا کے معاملات آگے. آپ جا کے دیکھیں, F6 کی مارکیٹس میں دیکھیں, F7 کی مارکیٹس میں دیکھیں, جہاں پہ آپ کی ایلیٹ کلاس ہے وہ تو ابھی تک اسی طرح چل رہے ہیں, وہ اسی طرح کھانے کھا رہے ہیں, اسی طرح ریسٹورینٹ اوپن ہے. آپ خود دیکھتے ہوں گے اسلام آباد کی مارکیٹس کے اندر کیا ہو رہا ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے خود یوٹیلیٹی سٹور کے اندر لمبی لائنیں لگی ہوئی دیکھی ہے. پر کورونا تب یاد آتا ہے جب آپ کے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں, جب آپ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اٹھتے ہیں, تو تب ان لوگوں کو کورونے کی یادیں آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ مذہبی انتہا پسندی ہے. اگر یہ مذہبی انتہا پسندی ہے تو جس ملک پہ, جس بیس پہ, جس نظریے پہ, جس آئیڈیالوجی پہ یہ ملک بنا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. اگر آپ نے لبرلزم کو لے کے چلنا ہے تو پھر لبرلزم کو لے کے چلیں. پھر اس ملک کے لیے آپ اسلام کا نام مت لگائیں, اپنی آئیڈیالوجی کو اسلام کا نام مت لگائیں اگر آپ نے لبرلزم کو لے کے چلنا ہے. جب نعرہ جس کی بیس پہ, جس کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا تھا, اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا. اگر آپ تحفظ ناموس رسالت کے لیے نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں حکومت کو. آپ اگر حکومت نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اٹھنے والے لوگوں پہ تشدد کس طرح کا کر رہے ہیں, آپ یہ ظلم کس لیے کر رہے ہیں, پھر اوپر سے نام بھی اس کو ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں. یہ تو سب سے بڑی گستاخی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر اسی مدینہ کے تحفظ کرنے والے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے, اسی مدینہ کے تاجدار کے لیے اٹھنے والے لوگوں پہ اس طرح سریعام تشدد کیا جائے؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا سیاح بھائی, دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ نے بات کی کورونا کے حوالے سے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ خاص کر کے یہ تعلیمی ادارے جو مدارس سے مذہبی پروگرام میں کورونا زیادہ آتا ہے. حقیقت میں ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ نے بات کی F7 F6 جو اسلام آباد کے کیپٹل کے جو اچھی جگہ ہیں وہاں پہ تو کورونا نہیں جا رہا, اور مسجد, مدارس اور ان چیزوں پہ جا رہا ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. اور سیاح بھائی آخری کوشچن آپ سے میں کرتا چلوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خادم رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو کل اگر بالفرض کل رہا نہیں کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال پیدا, ملک میں کیا صورتحال پیدا؟ دیکھیں اس وقت آپ کے گورنمنٹ کے اندر اور کچھ طاقتوں کے اندر ڈیڈ لاک چل رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, عمران خان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ڈسکا الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو پریشرائز کیا گیا. اس سے پہلے بھی عمران خان سے کچھ باتوں پہ جو ہے پریشر ہے, اس پہ نارو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب جو تحریک لبیک کا جو دھرنا یا احتجاج ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ خاص جو ہے عوامل کار فرما ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, عمران خان کو اس وقت پوری طرح عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ پس پردہ جو اس کے ساتھ ڈیلنگ کی کچھ آفرز ہیں ان پر وہ چلے. پہلی بات یہ آ گئی ہے. دوسری آپ نے کوسچن کیا کہ سعد رضوی جو ہیں کیا ان کو کل تک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گی. یہ سچویشن جو ہے سعد رضوی کو جو ہے آج رات کو کسی بھی ٹائم پہ صبح تک سعد رضوی کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا. یہ کچھ سورسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو یا صبح تک سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے گا. کل سے جو ہے سچویشن جو ہے ان کے ساتھ اسی طرح ہوگی کہ گورنمنٹ کا کل سے نیا لائے عمل آ جائے گا سامنے. کل جو ہے اس کے حوالے سے پھر وہ ٹائم دے دیں گے کہ سفارتی تعلقات کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم جو ہے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے قانون سازی پہلے کریں گے, اس کے بعد یہ کام کرنے کو جائیں گے.
تو لیکن بظاہر یہ جو معاملہ ہے فرانسیسی سفیر کو یہاں سے ملک چھوڑنے والی بات، یہ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو یہ چیز ممکن نہیں آتی. ممکن تبھی آئے گی کہ جب پاکستان جو ہے ان سارے ممالک کے ساتھ تعلقات کا بائیکاٹ کرے گا. اس کے بعد جو ہے یعنی کہ وہاں پہ لیڈرشپ بھی اسٹرانگ چاہیے، وہاں پہ قوم بھی اسٹرانگ چاہیے، وہاں پہ بھوک کے لیے مرنے کے لیے آپ تیار ہوں، آپ جو ہے وہاں پہ لیڈرشپ آپ کی اسٹرانگ ڈیسیژن لے. تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یہ جو فیصلہ ہے اس حوالے سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یورپی یونین فرانس ایک نہیں ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں یورپی یونین کا ممبر ہے، اور یورپی یونین کے اندر جو ان کی پالیسی ہوتی ہے، ایکسٹرنل پالیسی جو ہوتی ہے، وہ موسٹلی بیس کرتی ہے ون بلاک کے، ون انٹیٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ آپ فرانسیسی سفیر کل تک کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا، تو یہ بالکل ہی جو ہے ایک مشکل ٹاسک بھی ہے اور ناممکن کام بھی ہے. جہاں تک بات ہے کہ اگر سعد رضوی کو، تو سعد رضوی کو جو ہے رات یا صبح تک جو ہے وہ رہا کل کر دیا جائے گا. ان کے ساتھ نیا اگریمنٹ ہوگا، اور جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں کل اگریمنٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کر دے گی. باقی بہت تکنیکی شکریہ. کیا، کیونکہ ابھی جو ہم گئے ہیں، آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ فیض آباد کے اندر جو میں نے سچویشن دیکھی ہے، باراکو کے اندر جو سچویشن دیکھی ہے، لیاقت باغ کے اندر دیکھی ہے سچویشن، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کراؤڈ موجود ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں. یہ جو ہے تینوں جو مقامات ہیں، یہ ہارڈلی جو ہے میرے خیال میں 5566 کلومیٹر پہ موسٹلی اگر لگا دیتے 10 کلومیٹر سے کم ایریا بنتا ہے جن ایریاز کے اندر یہ کراؤڈ موجود ہے. اگر یہ اتنی تعداد میں ایک ایک جگہ پہ یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آسانی کے ساتھ منتشر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے الٹیمیٹلی لاسٹ آپشن جو ہے وہ سعد رضوی کی جو ہے وہ رہائی ہے. یہ گورنمنٹ خود ہی ایسے جو ہے کہہ لیں کہ اس طرح کے عناصر یا اس طرح کی حرکتیں اس طرح کرتی ہے، جس کے بعد جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ اشتعال دلاتی ہے. بھائی تحفظ ناموس رسالت ہر کسی کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہر کسی کی جان کا مسئلہ ہے. آپ جب کسی کی جان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پھر گھر پہ بیٹھے گا نہیں، وہ سڑکوں پہ ہی آئے گا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے سیریس ایکشن لے. ان لوگوں کو عمران خان صاحب مٹھی بھر نہ سمجھیں. یہ وہ آپ کی جماعت کے یا تحریک انصاف کے وہ دھرنے نہیں ہے جس میں آپ سمجھتے تھے کہ میں نے دھرنا کیا، رات کو لوگ چلے جائیں گے، اندھیرے کے وقت تقریر ہو جائے گی، صبح واپس ہے. یہ وہ والے لوگ نہیں ہیں. یہ اپنی جانیں دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. وہ سیاسی لوگ تھے جو بیٹھتے تھے، یہ مذہبی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی پارٹی کی سیاست بچانے کے لیے نہیں بیٹھے. تو یہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک جو مسلمان ہے اس کے ایمان پر حملہ کیا جائے، اس کے ایمان اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طرح کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، اور ان کی جو ہے ان کی حرمت پہ جو ہے جس طرح فرانس کے اندر جو حملہ کیا گیا، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آسانی سے اٹھ جائیں گے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کے جو مشیر وزیر ہیں جو آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جان جو ہے اس مٹھی میں لے کر تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں. تو آپ خدا را اس پہ کوئی ایکشن لیں، کوئی سیریس پالیسی بنائیں، ایسی پالیسی بنائیں جس پہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر کوئی بھی ایسا جو واقعہ دوبارہ سے گستاخی نہ ہو سکے. اور پھر یورپی یونین کے اندر اپنے اتنا اسٹرانگ پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں کہ تاکہ یورپی یونین کا جو فرانس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ جو ہے آپ سے جو ہے معافی بھی مانگے، اور اس کے اوپر جو ہے دوبارہ جو ہے ایسے واقعات نہ کرنے کا اندیا بھی دے. بہت شکریہ سیاب احمد عباس صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا وقت دیا. اچھا، بالکل آپ نے درست کہا کہ کیونکہ یقیناً جو سعد رضوی صاحب ہیں ان کو چھوڑنا ان کی مجبوری ہے حکومت کی، کیونکہ کل تک آپ نے بھی کہا کہ چھوڑ دیں گے، آپ کے سورس بھی کہہ رہے ہیں. تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی سعد رضوی کو کل تک چھوڑ دیں گے، ان کی مجبوری بنتی ہے. تو ملک میں اس وقت جو مختلف ویڈیوز دیکھی ہم نے مختلف جگہوں پہ، خاص کر کے پنجاب پولیس کا جو رویہ تھا، جو خاص کر کے ایک مولانا صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی بڑی اسٹریٹ داڑھی یقین تو کرو ان کہ کو وہ ظلم کی بڑے انتہا برے ہے. طریقے سے نیچے سیاح پہ بات سنیں، نیچے پھینک کر ان کو مارا جا رہا تھا بڑی بے رحمی کے سے. تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
मैं कहता हूं कि जो ये वीडियो सामने आई है, यकीन करो कि दिल जो है ना फटने को आ जाता है। भाई रियासत मदीना का नाम लगाते हैं, फिर रियासत मदीना के अंदर वो लोग जो मदीने के ताजदार की हुर्मत के लिए निकलते हैं, अगर आपको उनका तरीका पसंद नहीं है, आप उनके तरीके से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पर जिस मोहब्बत के लिए वो निकलते हैं, जिसके लिए, जिस शख्सियत के लिए, जिस जात के लिए वो निकलते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का निजाम है आज, जो दुनिया आबाद है, तो अगर आप ऐसे लोगों पे इस तरह का जुल्म करेंगे तो फिर आप क्या समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट रहेगी? वो कहते हैं ना कि इससे पहले भी यहाँ पे तख्तनशी थे, उनको भी अपनी गवर्नमेंट पे अपने तख्तनशी होने का बड़ा गुरूर था, लेकिन वो तख्तनशीन आज यहाँ पे इस मुल्क में भी नहीं है। तो इमरान खान साहब, ये वक्त आप पे भी आना है, एहसास कीजिए और अपने मशीरों वजीरों से जो आपको गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं उन पर अमल मत करें। आप जो है, अगर आपके दिल में मोहब्बत इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, तो आप ऐसा फैसला करें जिससे, ताकि आप इन लोगों के दिल जीत लें, ना कि आप इन लोगों पे डंडे बरसाएं। और पंजाब जो पुलिस है, ये तो इसका करैक्टर पहले से ये खराब था। मॉडल टाउन में जो इन्होंने जुल्म किया, जगह पे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट और चेंज मजे भी की हो बात सियाह भाई, एक आपकी बात काट रहा हूँ, ये पंजाब पुलिस वजीर दाखिला शेख रशीद के, आपको पता है कि शेख रशीद कहा करते थे खुद वो आशिक रसूल बनते थे, आज वो कहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही। ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्र है। गुल्लू भट्टों की पुलिस आज भी जिंदा है, और आज जो जुल्म हुआ है ना, कि ये कह लें कि ये इसका इमरान खान साहब जो हैं और शेख रशीद इसका हिसाब जरूर देंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सियाब भाई, वक्त काफी हो चुका है। इंशाल्लाह नाजरीन किसी नेक्स्ट अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।